الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صبر انسان میں ایک ایسی داخلی قدرت کا نام ہے جو ایمان قوت سے پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے اپنی خواہشات پر قابو پانے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر قناعت کرنے کا ملک حاصل ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی تکلیف یا صدمہ پر روئے بھی نہیں۔ کسی تکلیف یا صدمہ پر رنج و افسوس کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے کسی تکلیف یا مصیبت کے وقت رونے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، کیونکہ جو رونا بے اختیار آ جائے وہ بے صبری میں داخل نہیں۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی تکلیف یا صدمہ یا حادثہ پر اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر رضامندی کا اظہار کر کے اس کو تسلیم کیا جائے۔ ویسے تو ہر شخص اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ صبر کرتا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی صورت میں یہ صبر کرنا عبادت بنے گا ورنہ مجبوری۔ جلیل القدر نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنا صبر ایوبی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی اولاد کے انتقال کے علاوہ آپ کا تمام مال بھی ختم ہو گیا تھا، نیز متعدد بیماریاں آپ کو لگ گئی تھیں، جن کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو الگ تھلگ کر دیا تھا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آپ کی بے مثال خدمت کی۔ جب بیوی کو بھی آپ کی وجہ سے بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تکلیفوں کی دوری کے لیے دعا فرمائی، چنانچہ آپ علیہ السلام کو مکمل صحت عطا کر دی گئی۔ صبر کی متعدد اقسام۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، خواہ بظاہر مزاج کے خلاف ہو، مثلا گھروں میں بستر چھوڑ کر نماز فجر کی ادائیگی کرنا، مال کی محبت، اس کی ضرورت کے باوجود زکوٰۃ کے فرض ہونے پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا، خواہ نفس کی خواہش ہو، مثلا شراب پینے، رشوت لینے سے بچنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کرنا، یعنی جو بھی حالات آئیں ان پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن کریم میں جگہ جگہ صبر کی تعلیم دی ہے۔ چند آیات پیش ہیں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں اور تم کو ان کی زندگی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان سے اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 تا 155۔ اس طرح فرمان الہی ہے، اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 10۔ حالات پر صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ہمت والا کام قرار دیا، چنانچہ فرمان الہی ہے، جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سورۃ العصر میں خالق کائنات نے انسان کی کامیابی کے لیے صبر اور صبر کی تلقین کو لازم قرار دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے انس و جنس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے قول و عمل سے صبر کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ نبی بنائے جانے سے لے کر وفات تک آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بے شمار تکلیف دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر اونٹنی کی اوجری ڈالی گئی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر گھر کا کوڑا ڈالا گیا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کاہن، جادوگر اور مجنون کہہ کر مذاق اڑایا گیا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی،
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 سال تک بیکاٹ کیا گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر زخمی کی گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ایک دن میں دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر پتھر کی چٹان گرا کر مارنے کی کوشش کی گئی۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری اولاد کی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے وفات ہوئی، غرض ہے کہ سید الانبیاء سید البشر کو مختلف مصائب کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے رسالت کی اہم ذمہ داری کو استقامت کے ساتھ بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی سے یہ سبق لینا چاہیے کہ گھریلو یا ملکی عالمی سطح پر جیسے بھی حالات ہمارے اوپر آ جائیں، ہم ان پر صبر کریں اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، رنج، دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جو اس کو چبھتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتے ہیں، اور جو بے نیازی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ جو صبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتے ہیں۔ صبر سے زیادہ بہتر وسیع تر عطیہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا سارا معاملہ ہی عجیب ہے کہ اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہیں۔ مومن کے علاوہ کسی کو یہ چیز اللہ کی عظیم نعمت حاصل نہیں۔ اگر اس کو خوشحالی میسر آتی ہے تو شکر کرتا ہے، تو یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو تنگ دستی آ جائے تو صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا، مجھ سے ہٹ جاؤ، تمہیں میری والی مصیبت نہیں پہنچی اور نہ تم اس کو جانتے ہو۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں پہچانا تھا۔ جب اس کو بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تھے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دروازہ پر حاضر ہوئی اور وہاں کے دربان کو نہ دیکھا تو کہنے لگی، میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں پہچانا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ صبر وہی ہے جو تکلیف کے آغاز میں کیے جائے، یعنی کسی مصیبت یا پریشانی کے آنے پر شروع ہی سے صبر کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر اسے کرنا ہی ہو تو یوں کہے، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میں میرے لیے خیر ہے، اور مجھے موت دے جب موت میں میرے لیے بہتری ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی گناہ کی سزا جلد دے دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو گناہ کے باوجود سزا کو روک دیتا ہے تاکہ پوری سزا قیامت کے دن دے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، جو اس آزمائش سے راضی ہو اس کے لیے اللہ کی رضامندی، اور جو ناراض ہو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بہادر وہ جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور عورت کی جان، اولاد اور مال پر آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کسی قریبی رشتہ دار کے انتقال پر دل کا غمگین ہونا اور آنکھوں سے آنسو کا بہنا ایک فطری تقاضا ہے، مگر بلند آواز سے مرحوم کے صاف بیان کر کے رونے پیٹنے، کپڑوں کو پھاڑنے، گریہ زاری کرنے سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا۔ ہمیں ایسے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کوئی بندہ بھی اپنی مصیبت میں یہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون،
اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں اس کا ثواب عطا کرتا ہے اور اس سے بہتر چیز اسے عطا کرتا ہے۔ چنانچہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کے مطابق یہ دعا پڑھی، حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ ان سے بہتر کون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر دولت یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ آپ کو اور آپ کے خاندان والوں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے روک دیا تھا اور گود کا بچہ بھی چھین لیا تھا۔ بعد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی حالت پر ترس کھا کر خاندان والوں نے بچہ کو دے دیا اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ آپ پہلی مہاجر خاتون تھیں۔ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے زخموں سے وفات ہو گئی تھی۔ 4 بچے یتیم چھوڑے۔ جب کوئی بھی غیر دنیاوی سہارا نہ رہا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بے کس بچوں ان کی حالت پر رحم کھا کر ان سے نکاح کر لیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بشر ایسا نہیں ہے جس کو پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں اور دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم سورۃ البلد میں 4 چیزوں کی قسم کھا کر قیامت تک کے لیے اصول ضابطہ بیان فرما دیا کہ دنیا میں انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ اسے زندہ رہنے کے لیے کسی نہ کسی شکل مشقت ضرور اٹھانی پڑتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا حاکم یا دولت مند شخص کیوں نہ ہو۔ انبیاء، صحابہ، علماء اور صالحین کو بھی دشوار کن مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ ہمارے اوپر جو پریشانیاں، دشواریاں آتی ہیں وہ یا تو ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ لہذا مصیبت یا پریشانی کے وقت گناہوں سے توبہ استغفار کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی پوشیدہ ہے۔ دشواریوں پریشانی کے وقت رب العالمین نے ہمیں صبر کرنے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ان دنوں مسلمانوں کے سامنے علاقائی عالمی سطح پر بے شمار مسائل درپیش ہیں جن کے حل کے لیے متعدد فرمولے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم فرمولہ یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق خالق کائنات سے مضبوط کریں اور خالق کائنات کے حکم کی روشنی میں حالات پر صبر کر کے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔